अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अदर वीडियो। आज हम बात करेंगे खामोश तमाशाई। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, क्या हम बहैसियत पाकिस्तानी एक खामोश तमाशाई की मानिंद हैं, और क्या हमें इन हालात व वाक़यात में खामोश रहना चाहिए या नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही गमगीन सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि अदम इस्तेहकाम सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर तमाम ही शोबों में तकर्रियाँ और तबादले हो रहे हैं। और 4 साल चूँकि इस्टेब्लिशमेंट ही इस मुल्क की वाली वारिस रही है। इमरान तो महज एक नाम के तौर पर वज़ीर आज़म था, लेकिन असल में हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और जनरल फैज़ और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वही हैं। हर महकमे में हाइब्रिड रजीम ज़ेर असर है, ख्वाह वो कोई भी महकमा हो, ख्वाह वो मईशत हो, ख्वाह वो प्लानिंग हो। आपने देखा होगा, हमें क्या इन मामलात पर खामोश बहैसियत पाकिस्तानी खामोश रहना चाहिए? तो मेरी नज़र के मुताबिक और मेरे जैसे हज़ारों नौजवानों की नज़र के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम को बहैसियत कौम इन मामलात पर खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान हमारा एक अज़ीम मुल्क है और ये बड़ी कुर्बानियों के साथ हमारे बड़ों ने हासिल किया था। लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदालती इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। कुछ हिस्सा चूँकि इसमें सियासतदानों का भी है, लेकिन ज़्यादातर जो कि पाकिस्तानी फ़ैसले जिनके दूरस्त नताइज होते हैं, वो फ़ैसले ज़्यादातर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशली ही करती है। भुट्टो साहब का कत्ल हो, अदालती कत्ल, या मशरक़ी पाकिस्तान का बंटवारा हो, या अब 70 साल तक कश्मीर में लड़ी जाने वाली लड़ाई बिल आखिर अख्ताम को पहुंची कि इमरान ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कश्मीर इंडिया को दे दिया। ये एक बात रोज़े रोशन की तरह आया है। जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए थे अमेरिका से, तो वो कह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। उसकी वजह ये थी कि वो कश्मीर का सौदा करके आए थे। सौदा इस वजह से कि इस्टेब्लिशमेंट को 70 साल हो गए हैं, उसने अपनी अना और ज़िद की खातर वहाँ कश्मीर में हज़ारों नौजवानों का कत्ल करवाया, या आप कह सकते हैं कि वो कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, ख्वाह वो कश्मीरी नौजवान हो या बॉर्डर पर बैठे सिपाही हों। उनका खून इस्टेब्लिशमेंट पर ही होगा। और अब उन्होंने कश्मीर के उस बुनियादी मौक़िफ़ से राह फ़रार इख्तियार कर ली है। सी पैक एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और चाइना पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ ही सी पैक को चलाना चाहता था, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की धौंस और धमकियों की वजह से 4 साल सी पैक का वो बुरा हाल हुआ। गवादर से लेकर बलूचिस्तान तक और बलूचिस्तान से लेकर कराची तक, कराची से लाहौर, हज़ारों इंडस्ट्रियल ज़ोन बनने थे, लेकिन आपने देखा होगा कि एक भी इंडस्ट्रियल ज़ोन पर काम नहीं हुआ। और अगर कोई इंडस्ट्रियल ज़ोन बन भी गया है तो असद उमर साहब और इमरान खान साहब उसका ढोल पीटते रहे कि हमने इंडस्ट्रियल ज़ोन बना दिया है फ़लाँ इलाके में। लेकिन सी पैक के तहत हज़ारों इंडस्ट्रियल ज़ोन बनने थे, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बननी थी, और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में हज़ारों नौजवानों ने काम करना था। आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ख़ुसूसन जब ये सी पैक का ज़ोर आया था, तो पंजाब में बेशतर फैक्ट्रियाँ कायम हुई थी जो कि माल एक्सपोर्ट करती थी, और जिसमें मज़दूरों की तनख्वाह आम फैक्ट्रियों से ज़्यादा थी। लेकिन इनकी कुंद ज़हनियत और इजारादारी ने
سی پیک کا برباد کر کے رکھ دیا۔ پاکستان میں ڈالر کی قیمت اس وقت 250 روپے کو ٹچ کر رہی ہے، اور اس وقت کے جو وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے۔ ہو سکتا ہے سیاسی عدم استحکام بھی ہو، لیکن کیا ڈالر کو مینیج نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ہم کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر اپوائنٹ نہیں کر سکتے جو کہ جس کا ایک واحد ایجنڈا ہو کہ ڈالر کی قیمت کو بڑھنے نہیں دینا روپے کے مقابلے میں؟ کیونکہ پاکستان میں مہنگائی کی سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ جب ڈالر کی پرائس اوپر جاتی ہے اور روپے کی قدر گرتی ہے تو مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ بیرون ملک سیٹل ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عدالتی عملہ یا عدالتی لوگ جن کی نیشنلٹی باہر کی ہے، جن کے بچوں کی پیداوار باہر کی ہے، جن کا کاروبار باہر ہے، وہ لوگ وہ بغیرت جن کو میں کہتا ہوں، وہ بالخصوص یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے ہی آتے ہیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ عدلیہ ہو۔ عدلیہ کے جج صاحبان، جیسا کہ آج کل قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں زور شور سے جاری ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب باہر گئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا بزنس ہے وہاں پر، یہ دوسرے ملکوں میں بزنس کرتے ہیں، پاکستان میں یہ صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم جیسے کیڑے مکوڑوں پر۔ تو میری نظر میں بحیثیت پاکستان ہمیں کسی بھی جو کوئی بھی بندہ آپ کو ورگلائے اس کے بہکاوے میں مت آئیں، اور یہ سمجھیں اور سوچیں کہ پاکستان میں اس وقت جو بھی برا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس برائی کو ختم کیسے کیا جائے گا، کیونکہ بحیثیت پاکستانی آپ سب ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہاں سے لوگ عدالتوں کے ججز بنتے ہیں لیکن کوئی احتجاج نہیں ہوتا، یہاں سے لوگ جنرل کرنل بن کر ملک کو بٹوارے کر دیتے ہیں لیکن کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ اور ایز اے پاکستانی میں یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کو آنے والے دنوں میں ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اس مفاہمت کی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے پاکستان کے طول و عرض میں، لیکن ان کی پہچان یا ان کی سمجھ کی آپ ذہنیت کی اندازہ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، اب وہ باہر نہیں نکل رہے لیکن آنے والے دنوں میں وہ باہر نکلیں گے، تو میرے خیال میں یہ ان کی خام خیالی ہے اور ان کی بڑی ہی ناقص حکمت عملی ہے جس کا خمیازہ یہ آنے والے دنوں میں بھگتیں گے۔ تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ خواہ وہ سی پیک ہو، جیسا کہ سی پیک کی بربادی، ڈالر کا بڑھنا، افراط زر اور معاشی بدحالی، کیا وہ سی پیک اگر چلتا رہتا اور اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہوتا، 2018 کے الیکشن میں عمران فیض یاب نہ ہوتا تو اس وقت حالات کچھ اور ہوتے، پاکستان کی ایکسپورٹ اربوں ڈالر کی ہو چکی ہوتی، اور ہمارا جو اس وقت ہم دیوالیہ پن کی کیفیت میں کھڑے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، تو اس سے بچا جا سکتا۔ لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی لوگ حکومت کرتے ہیں وہ گندی ذہنیت کے مالک ہیں، ان کی ذہنیت یہ ہے کہ ہم جو ان کے ذہن میں آتا ہے، خواہ وہ غلط ہو صحیح ہو، انہوں نے کرنا ہے، اس کی اثرات خواہ ملک میں بدحالی سے ہوں، تباہی سے ہوں، معاشی قتل سے ہو، لیکن انہوں نے وہ کام کرنا ہے اور انہوں نے وہ کیا۔ پاکستان بیسیکلی تجربہ گاہ ہے ان ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کے لیے اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ والوں کے لیے، یہ من مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، ہر 10 سال بعد ان میں محب الوطنی کا ایک کیڑا ہے، وہ جاگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے ان سیاستدانوں کو نہیں چھوڑنا، اور وہ سیاستدانوں کو نہیں چھوڑتے اور سیاستدانوں کو بدنام کرنے میں، بے عزت کرنے میں ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں جس سے کہ پاکستانی عام عوام ذلیل ہو، کیونکہ پاکستانی عام عوام ووٹ دیتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ کھل کر سامنے بھی نہیں آتے، ان کو چاہیے کہ کھل کر سامنے آئیں اور پاکستانی عوام کو بتائیں کہ ہم ہی اس ملک پر بحیثیت ادارہ
اور بحیثیت فرد حکومت کریں گے، آپ کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے، اور جو کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر صدارتی نظام آ جاتا جو کہ جنرل فیض حمید اور عمران کا گٹھ جوڑ تھا اور 10 سالہ پلان تھا، تو شاید پاکستانی عوام کو ووٹ کے حق سے بھی محروم کر دیا جاتا اور ایک اجارہ داری قائم ہو جاتی۔ لیکن بالآخر پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بدنامی اپنے سر پر لی اور اس پلان کو فیل کر دیا۔ لیکن اس پلان میں بھی فائدہ تو ان سیاسی جماعتوں کا ہے، پاکستانی عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پر صرف اور صرف بھوک، افلاس اور کچھ نہیں ہے پاکستان میں میری نظر میں۔ لوگوں کو جن کا ہاتھ چلتا ہے یا جن کا اختیار ہے وہ لوٹتے چلے جا رہے ہیں، خواہ وہ ملٹری میں ہو، خواہ وہ عدالتی نظام میں ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ بیوروکریٹ ہو۔ جو لوٹتا جا رہا ہے وہ لوٹتا ہی جا رہا ہے، اور جو پستا جا رہا ہے وہ پستا ہی جا رہا ہے۔